دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ اس نے ہزاروں عاشق بنا رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے۔ ایک دن اپنے کسی عاشق کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ گئی اور شہر کے سب سے مشہور بازار حسن کی طوائف بن گئی۔ اس کے اندر بہت سی بری عادتیں تھیں، لیکن سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ فقیروں سے نفرت کرتی تھی۔ اسے فقیروں سے چڑ تھی کیونکہ وہ مانگتے رہتے ہیں۔ دوستوں، بھکاری اور فقیر میں بہت فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ لڑکی بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو اپنے آپ کو وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی، موسم سہانا تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور فلاں حلوائی کے پاس جا کر حلوہ کھاتے ہیں۔ وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کا دودھ بہت لذیذ تھا۔ اس طوائف نے نخرے دکھاتے ہوئے حلوے والے سے کہا کہ ہمیں گرما گرم حلوہ اور دودھ کا پیالہ چاہیے۔ وہ حلوائی کہنے لگا کہ ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے، تم لوگ انتظار کرو، سب کی باری آئے گی۔ اب بارش تو تھم چکی تھی پر موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا بیٹھی۔ باتوں باتوں میں اس کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک فقیر پر پڑی جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ ایک اللہ والے تھے جو بہت ہی قابل اور عامل تھے۔ وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلے میں نکلا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان دین سے دور ہے تو اس کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کبھی اپنے منہ سے کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ تو اب آپ اسی حلوائی کی دکان سے گزرے۔ مکان وہیں سامنے تھا جہاں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جب وہ درویش اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے تو بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس حلوائی نے کہا کہ بابا رک جائیے، میں آپ کے لیے دودھ کا گرما گرم پیالہ رکھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ یہاں سے گزریں گے، اسی لیے حلوہ اور پیالہ آپ کے لیے تیار ہے۔ اس نے بڑے عقیدت اور محبت سے دودھ کا ایک گرما گرم پیالہ اور میٹھا حلوہ خدمت میں پیش کیا۔ اس بات پر اس طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ جل کر اس نے حلوائی سے کہا کہ اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرما گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم لوگ یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے عاشق سے کہنے لگی کہ دیکھو، اتنی بھیڑ میں بھی اس نے ہم سے کہا کہ انتظار کرو اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراً پیالہ دے دیا۔ یہ حلوائی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ دوستوں، وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور جس سے کہ کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا، میرے اتنے قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا ہے، اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور اگر فقیر کے لباس میں ہے تو کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہیں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو ان اللہ والے کا عقیدہ مند تھا، وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، یا اللہ تو بڑا بے نواز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔
तवायफ जो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वो जादूगर है, उसने इस पर बढ़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। दोस्तों, उसके बाद वो तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वो गुस्ताख थी और अब अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वलियों की ताज़ीम नहीं जानते थे, बुज़ुर्गों का अदब नहीं करते थे, वो उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वो मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हज़ारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पड़कर फूंकता है, मंत्र पड़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा, इसको तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता कि देखो वो ऐसे नहीं है, वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, वो बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ है उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो जादूगर है और वो तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वो सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे, वो जो कहती थी वो वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुँचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगे और वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उनमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वो मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मरा। लोगों ने बात जाकर तवायफ को बता दी। वो कहने लगी कि वो जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है ये सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझाने वालों में वो हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, ये मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूँ, अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। उस तवायफ को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफ़ी मांगूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ ये किया है, मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूँगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो उसका एक आशिक कहने लगा कि हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वो अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फ़कीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वो दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो कहने लगी कि हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक हैं और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बात का कोई तोड़ हो, तुम इतने पहुँचे हुए आलिम हो तो तुम इतना भी नहीं कर सकते? वो उसको पानी लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करूँगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक
وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بازار و حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو وہ طوائف کہنے لگی کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کیا، ان پر جیسے ہی اس نے پھونک ماری اور وہ پھونک پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج وہ ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی کہ اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے۔ اللہ والے نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی معصوم انسان پر ظلم کریں اور تو نے بھی وہی کیا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ اب تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا ہے، اور افسوس کہ تم مسلمان بھی نہیں رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر دیا۔ افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، تو اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔